الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، یہ حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم بندوں کو توحید سکھانے کے لیے بھیجے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال ان هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو سورہ احزاب آیت نمبر 54 سورہ احزاب آیت نمبر 54 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک، بے شک یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں ہے، اور ایسی ہی بات لگ بھگ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ ایسی ہی بات اللہ نے تورات میں بھی فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وحرزا للامیین، میں نے آپ کو ان پڑھ لوگوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندہ ہیں اور میرے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، یعنی اللہ پر پورا بھروسہ کرنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ بری عادت والے ہیں نہ بے رحم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں۔ ولا سخاب بالاسواق، اور نہ ہی بازاروں میں بلند آواز سے چیخنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان بازاروں میں چیخ و پکار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ آپ بازاروں میں چیختے نہیں ہیں۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جتنوں بھی برائی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھائی سے دیا۔ ابو سفیان زندگی بھر ستاتے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں جب مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری عہد رسالت کا آخری زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا سونا، چاندی، جانور ان کو دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا۔ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ یہ اچھے لوگوں کی عادت ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ وہ انسان نہیں ہے جو کہے لیس الواصل بالمکافی، اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے، اگر وہ ہمارے گھر آئیں گے تو ہم ان کے گھر جائیں گے۔ کہا یہ تو بدلہ دینا ہوا، یہ تو اچھا کہا ہوا۔ اچھا یہ ہے کہ آپ اگر کوئی نہیں آتا ہے تو آپ اس کے ہاں جائیں، کوئی آپ کو برا کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ وَلَن يَقْبِضَ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمُ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک آپ کو موت نہیں دے گا یہاں تک کہ اس ٹیڑھی راستے پر چلے ملت کو سیدھا نہ کر دے۔ تو ایسے ہی ہوا۔ مشرکین مکہ جو جاہلیت میں زمانے میں جیتے تھے، اور وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ لوگ جو معمولی بات کے لیے برسوں جنگ کرتے تھے، سارے کے سارے اچھے ہو گئے۔ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جب تک یہ ٹیڑھی امت لا الہ الا اللہ نہ کہہ لے،
فیفتح بها اعینا عمیا، اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو کھول نہ دے، وآذانا صما، اور بہروں کو اللہ تعالیٰ سننے والا نہ بنا دے کہ وہ ہدایت کو سنیں، اچھی باتوں کو سنیں، وقلوبا غلفا، اور یہ دل جو مہر لگے ہوئے ہیں، دل جو بند ہیں، جو سیل کر دیے گئے ہیں، ان دلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کھول نہ دے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے گا۔ بالکل ویسے ہوا، صلح حدیبیہ میں ہزاروں صحابہ نے آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ میں موجود تھے، اس کے بعد حجۃ الوداع میں موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، کیا میں نے حق تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے نبی، آپ نے ہم پر حق پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے جو رسالت اور نبوت لائی تھی وہ بندوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، جیسے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، نشانیاں، علامتیں اور کام، بالکل ساری چیزوں کا خلاصہ بتا دیا گیا ہے، اور ہم انسانوں پر، امتیوں پر ضروری ہے کہ ہم بھی ان اچھی عادتوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔